بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک مضمون کا آغاز ہوا تھا، حسن ادب، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو دوسروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ معاملات طے کرنے کا طریقہ بتایا۔ مخلوق میں کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سب سے بلند ہے، ان کا ادب اس شان کے مطابق بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو جبریل کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا، خود رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے آداب محمدی کو بیان کیا۔ اس میں سے چند چیزیں دو خطبات جمعہ میں بیان ہو چکی تھیں، تو میں نے چاہا کہ اس مضمون میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان آیات کو کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ جہاں سردست ایک بات عرض کر دوں کہ جو ابھی پچھلا جمعہ ہوا تھا اس میں خصائص مصطفیٰ یہ بیان کیوں کیے؟ یہ اس لیے بیان کیے کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کسی کو دکھائی دیں تو ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے والے پر وہ عمل، وہ حکم، وہ تاجدار کائنات کا جو معمول ہے وہ امتی پہ فرض ہو جائے۔ فوری طور پہ کوئی چیز فرض نہیں ہوتی جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے حکم نہ فرما دیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مغالطہ پایا جاتا۔ ہمارے ہاں اسی مغالطہ نے مار ڈالا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی عمل کریں وہ عمل فوری فرض نہیں ہوتا۔ جب فرض عین نہیں ہوتا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ نچلے درجے از خود اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا ایک عمل رفع الیدین پر بھی بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح سفر میں، حضر میں صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، اور میں ایک روایت مکمل بیان کر چکا ہوں، صحابہ کرام نے از خود آقا دو جہاں کو دیکھ کر ایک بات پر عمل کیا تو کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور یہاں تک فرمایا لست کہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے محمد کی مثل بننے والا۔ یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری تھا کہ ہمارے ہاں عام طبقے کو تو پتہ نہیں، خاص طبقہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کریں وہ امت کے لیے حجت ہے۔ امتی کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں یہ والدین طے کرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں یہ استاد طے کرتا، ایک میکینک کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں یہ اس کو سکھانے والا انجینئر طے کرتا۔ اور اگر دنیا کے اسباب کو جاننے کے لیے کہ یہ اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، تو سوسائٹی کے سرکردہ اس حیثیت کو پہلے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا کہ امتی کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں، اس کا قرآن نے فیصلہ کر دی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محمد تم پر بڑا حریص ہے، اسے فکر لگی رہتی ہے۔ وہ فکر کس شے کی؟ کہ میرے امتی سے یہ عمل ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے ہاں بھاگ کے اس سنت پر عمل کی عادت ڈال دی جاتی ہے، بس اسی پر لگ جائیں، حضور کرتے تھے، نہیں۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح کسی بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، ایک بزرگ کا نام بھی آتا، ان سے پوچھا گیا آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟
آقا دو جہاں علیہ السلام نے تناول فرمایا. انہوں نے جواب دیا میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ ساری زندگی میں حضور کی اداؤں پہ رہا ہوں کہ حضور نے یوں کیا تھا، حضور نے یوں کیا تھا، حضور نے یوں کیا تھا. لیکن جو خربوزہ ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے محبوب نے اسے کاٹا ہے تو کس طرف سے کاٹا. اس لیے اس بات کے نہ جاننے سے میں حضور کی سنت پر عمل نہیں کر سکا. اب دیکھ کے بظاہر خربوزہ لوگ کھاتے ہیں، لیکن ایک تقوی اور محبت اور فنافیت کا ایسا معیار ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے حضور کے اس رخ کا پتہ نہیں کہ کس اینگل سے حضور علیہ السلام نے خربوزے کو کاٹا ہوگا. لہٰذا آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے آداب سکھائے ہیں جو روئے زمین پہ کسی بھی فرد بشر کو نہیں سکھائے گا. دوسری بات یہ کچھ چیزیں میں نے پہلے عرض کیا رسول کے لیے ہوتی ہیں، امتی کے لیے نہیں ہوتی. وہ خصائص مصطفیٰ میرا یوٹیوب پر خطاب ہے، وہ سن لیں، وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. وہ کیوں ضروری نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقام نبوت کے لیے ہے، مقام رسالت کے لیے. اس رسول کا وہ حق ہے کہ وہ رسول اسے اپنائیں. وہ رسول اپنائیں گے تو اس میں سے جو امتی کے لیے بہتر ہوگا رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ شے امتی کو عطا کر دیں گے. امتی کو پتہ ہی نہیں کہ رسول عمل کیوں کر رہے ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ کرام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے دیکھے کہ ان کے رنگ پیلے پڑ گئے. فرمایا تمہارے رنگ پیلے کیوں پڑے؟ آقا آپ بھی تو روزے رکھتے ہیں نا، مسلسل رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیے. اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، سحر و افطار کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ حکم تو تمہیں میں نے دیا نہیں. جب تم نے خود ہی عمل کیا تو خود سے کمزور ہونا شروع ہو گئے. اور میرا حال یہ ہے ان ربی یطعمنی ویسقینی، میں کھاتا بھی تمہارے سامنے ہوں، پیتا بھی تمہارے سامنے، سوتا بھی تمہارے سامنے، لیکن حقیقت میں کھلاتا بھی مجھے خدا ہے، پلاتا بھی مجھے خدا ہے، اور رات بھی میں مولا کے پاس بسر کرتا ہوں. اب کتنا فرق ہے. اور حضور اس کے بعد منع کر دی، فرمایا ایسا نہیں کرنا. اب یہ منع کیوں کیا؟ روزہ رکھنا بری چیز تو نہیں تھی، مگر پتا تھا کہ امتیوں کے اندر اتنی سخت نہیں، گھر کے کام کاج کرنے، معمولات زندگی متاثر ہوں گے، تو جب یہ ایک ہی کام کی طرف لگ جائیں گے اس سے ان کے گھر کے معمولات متاثر ہوں گے. اس لیے وہ احوال جو رسول کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جب تک رسول معظم فرما نہ دے وہ امتی کے لیے حجت نہیں ہوتا. جب فرما دیں پھر درجہ بنتا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے یا مباح. اب آ جائیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو ادب بتایا. ان میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کیسی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم طبع وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے. آگے پھر کیا فرما فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیا کریں. اب کمال دیکھیں، رب درگزر اپنے اوپر نہیں لگا رہا کہ میں درگزر کروں، مصطفیٰ سے فرما رہے ہیں محبوب اپنے غلاموں سے درگزر کیا کریں. سب سے بڑی معافی تو اللہ نے دینی. رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ جی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں سوال یہ ہے کہ رسول کو فرمایا جا رہا ہے محبوب ان کو ایسا بنا دیں کہ آپ کی معافی ان کے لیے میری بارگاہ میں باعث قبولیت ہو جائے، باعث بخشش ہو جائے، باعث معافی ہو جائے. اب رسول دعا کریں امتی کے بخت جاگ جائیں، فرشی ہو کہ امت کی عرشی بن جائے. یہ تصور کرنا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں رسول کی چاہت کو رب فرما رہا ہے محبوب تھوڑی سی اپنی محبت کو، اپنے پیار کو، اپنی رغبت کو، اپنی چاہت کو ذرا بیان کر دیں کہ جو آپ کے پاس یہ طبیعتوں والے، یہ کملائے ہوئے، یہ ایمان والے آپ کی صحبتوں کا فیض لینے کے لیے جب آتے ہیں تو کرم کر دیا کریں. سوال یہ ہے رسول سے کیوں فرمایا جا رہا ہے آپ ان سے درگزر کریں؟ کیا اس درگزر کے بغیر اللہ معاف نہیں کر سکتا؟
ماننا پڑے گا رسول کی توجہ، رسول کی عنایت، رسول کی محبت اور رسول کے تعلق کے بغیر بندے کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں۔ رسول کی توجہات اس بندے کامل ایمان کو جو ناقص الایمان تھا وہ اس درجے پہ لے کے جاتی ہیں جتنا وہ تزکیہ تصفیہ قلب کرتا جاتا ہے، رسول کا جو توجہ ہے، فیضان ہے، وہ جاری رہتا ہے۔ معاذ اللہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ محبوب جب تک آپ زندہ ہیں تب تک تو آپ ان کو کرم فرماتے رہنا، جب چلے جائیں تو چھٹی نہیں، قیامت تک لیے یہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے۔ اور سدا بہار ہے کلام مجید، سدا بہار ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت محمدی کا فیض، نبوت بھی جاری، رسالت محمدی کا فیض بھی جاری، قرآن کا فیض کرم بھی جاری، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امت محمدیہ آتی رہے گی، مصطفیٰ کا فیض جاری رہے گا۔ حضور کا فیض بند کیسے ہوا؟ معاذ اللہ، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی فیض دیں گے۔ قبر میں جب مردے کو ڈالتے ہیں تو قبر میں مردے کو ڈال کر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو جانتا تھا کہ نہیں۔ ما کنت تقول، اس رسول کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور یہ ماضی کے ساتھ، کیونکہ اس کا سلسلہ عمل کا منقطع ہو گیا، اب اس کو پوچھا جاتا ہے اب بتا کہ اس رسول کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ قبر میں پوچھا جا رہا، کیونکہ اس کا عمل زندگی کے اینڈ ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کے قبر میں جلوہ دکھانے کے بعد فرشتے پوچھ رہے ہیں اس رسول کے بارے میں، نام لیتے ہیں رسول کا، ایک لفظ بولتے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل محمد، اس ہستی کے بارے میں، خاص ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، کیونکہ تیرا ماضی گزر چکا۔ سوال وہاں پوچھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور نبوت محمدی سوال کرنے والے فرشتے ہیں، حضور کا پوچھ رہے ہیں، تو جس کی نبوت جاری ہے اسی کا سوال قبر میں چل رہا ہے۔ بندے کی وفات ہوتی جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں درود کون سا پڑھتے ہیں؟ وہی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے بیان فرمایا۔ تو فیض نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔ قبر میں دیدار ہوتا ہے تو انہی کا دیدار کروایا جا رہا ہے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور جب میدان محشر ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کل حدیثیں اٹھا لیجئے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بے شمار صحابہ کرام راوی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی لائنیں لگی ہوں گی، ان لائنوں میں، اس قطار میں آدم سے لے کے تاجدار کائنات تک ہر نبی ایک قطار میں کھڑے ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی کھڑا ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے اس وقت جو اوائل دور کے لوگ ہوں گے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ حضور ہماری بخشش کا اہتمام کریں۔ آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے اللہ کے پاس جاؤ، آئیں سارے نبی اللہ سے کی دعوتیں دینے کے لیے، اللہ کے محبت کا پیغام دینے کے لیے، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے، مگر کوئی نبی اور رسول اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں فرمائیں گے وہ سامنے اللہ ہے اس کے پاس جاؤ، نہیں، تو کہیں گے اذهبوا الى غیری، ادھر جاؤ، مجھے چھوڑو، مجھے آج اپنی فکر ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب ہر نبی کے امتی، ان کے ماننے والے اپنے نبی سے جواب لے کے اگلے نبی کے پاس جائیں گے، اگلا نبی کہے گا بھی اگلے کے پاس جاؤ، اگلا نبی کہے گا بھی اگلے کے پاس جاؤ، اس طرح آدم سے لے کے حضرت ابراہیم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہاں تک ہر نبی ایک ہی جملہ بولے گا، میرے پاس نہیں ہے بخشش کے لیے کوئی آپ کے لیے سبب یا بہانہ، اذهبوا الی غیری، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ وہ چلیں گے، آقا نے فرمایا پھر میں رہ جاؤں گا، پھر وہ بہت بڑا جلوس، لمبا جلوس میرے پاس آ کر کہے گا اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کوئی نبی بخشش کے لیے ہمارے کام نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا، نہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے ہماری ہیلپ کی، اب آپ کا در ہے، سنتے آئے ہیں، اب مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، ہم اب آپ کی بارگاہ میں آئے، اب ہماری بخشش کا بہانہ بنا دیجئے، کرم کر دیجئے، عنایت کر دیں کہ آدم سے لے کے آپ کے در دولت تک ایک رسول اور ایک نبی نے بخشش کے لیے ہماری درخواست قبول نہیں۔ تب آقا فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں کھڑا ہی اس لیے تھا، کب آتے ہو؟ اور میں رب کی بارگاہ میں سوال کروں مولا ان کو معاف فرما دے۔ سوال یہ ہے
کہ ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبیوں سے جواب لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں آئی؟ اللہ ہی بخشے گا، اللہ ہی بخشے گا۔ بھائی اللہ ہی بخشے گا تو نبیوں نے اللہ کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ آدم بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی اس کے لیے کھڑا تھا کہ جو دوسرے کہہ رہے تھے ادھر جاؤ، تو میں نے تمہیں کسی اور طرف تھوڑے ہی بھیجنا، آؤ رب کی بارگاہ میں تمہارے بخشش کی خیرات لے کے آئے۔ انبیاء ہر ایک کو کہہ رہے ہیں دوسرے کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ آؤ۔ کتنا فرق ہے؟ اور پھر جہاں پر کل انبیاء کی بخشش، امتوں کی بخشش کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام پھر ان کی بخشش کا سوال کریں گے جن کو اللہ پاک جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے پاس فرشتے نہیں تھے؟ اللہ اب جبریل، میکائیل، اسرافیل کس لیے رکھیں؟ کائنات ساری فرشتوں سے چلا رہے، وہ فرشتے کس لیے رکھیں؟ رسول معظم کو صحیح بخاری میں آتا کہ آقا دو جہاں اللہ کی رحمت اور کرم نوازی دیکھ کر سر بسجود ہو جائیں گے، اس وقت اللہ پاک فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، سونیا سر تو اٹھا، جو مانگتے ہیں عطا کیا جائے گا، ایک دفعہ مانگیے تو صحیح، سل ٹوتا۔ پھر آگے فرمایا محبوب اگر بخشش کروانا چاہتا، محبوب ہونٹ آپ کھلا دیں، کرم ہم کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں رب نے جب بخشنا تھا مصطفیٰ سے درخواست کرنے کی التجا کیوں کی؟ اللہ ہی بخشنے والا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، کوئی بھی نہیں اس چیز کا انکار کرتا۔ میرا سوال یہ جو حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، ہر شے دینے والا اللہ، اب یہاں مصطفیٰ سے کیوں فرمایا جا رہا ہے محبوب سل تو ہوتا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کی درخواست کیجئے نوازا جائے گا؟ رب کیوں مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے؟ رب محتاج تو نہیں ہے؟ ماننا پڑے گا محبوب کی محبت، محبوب کا پیار، محبوب کا ادب لوگوں کو بتا رہا ہے۔ لوگوں اس محمد کی شان یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس محمد کی رضا کی خاطر بنایا۔ اب پڑھیے والا سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب مصطفیٰ کو کیوں راضی کر رہا ہے؟ حضور تو مخلوق ہے، رب خالق ہے، خالق کو ساری مخلوق راضی کرے، رب کیوں مصطفیٰ کو راضی کر رہے ہو؟ جواب ایک ہی ہے محبوب والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ مسلم شریف کھولیے، آقا دو جہاں علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلانا چاہا تو حضور علیہ السلام براق پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے۔ تو جبریل امی کو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جبریل امی نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امتی امتی۔ جبریل یہ درخواست اللہ کے پاس لے کے گئے۔ جب اللہ کے پاس درخواست لے کے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جیسے میرا محمد کہتا ہے ویسے مان لو، آج سفر میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ جبریل امی واپس آئے اور واپس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا کہ انا سنردیک فی امتک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم عطا اتنی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، عطا اتنی کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں رب کو راضی نہیں کیا جا رہا، یہاں رب مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، بھائی اللہ سب کچھ ہے۔ میرا سوال یہ یہاں میدان محشر ہے، وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہاں رب کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب ساری رضا تیری، ساری محبتیں تیری، ساری توجہات تیری۔ کب؟ محبوب میں رب ہو کر تجھے راضی کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہماری عطا ہوتی رہے گی۔ انا سنردیک فی امتک، اے حبیب امت کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں محبوب پریشان نہ ہونا، آپ کو راضی کر دیں گے۔ رب مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ یہی بات ہے مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک مصطفیٰ کی توجہ نہ ہو۔ اور توجہ کب ہوگی؟ معاذ اللہ وہ قبر میں چلیں گے توجہ ختم ہوگی؟ نہیں، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اور جس طرح کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ آپ پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نبوت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور یہ قیامت کا میدان محشر میں بھی یہ نظام چلے گا آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت کا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت بھی تھی جب صحابہ تھے، اب بھی ہے جب صحابہ کرام نہیں ہیں، اس وقت بھی ہوگی جب بندہ قبر میں ہوگا، اس وقت بھی ہوگی جب تاجدار کائنات کو شفاعت کی کرسی پر
کائنات کے سامنے رب ذوالجلال کی کرسی کے ساتھ رکھ کر کہا جائے گا محبوب میری کرسی کے ساتھ بیٹھ جا. یہ سما بڑی محبت کا. اب یہاں میرا سوال وہی فاعف عنہم، رب مصطفیٰ سے فرما رہا ہے محبوب ان سے درگزر کریں، ان کے ساتھ شفقت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں. آگے پھر کیا فرمایا، اس پر میں بات کر چکا ہوں. خصائص مصطفیٰ میرا جو خطاب ہے یوٹیوب پہ وہ سن لیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب بخشش ان کے لیے مانگا کریں. جب ایک بندے کا اپنا عمل اللہ کے حضور معتبر ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار، جبکہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کا مطلب ہے انسان جو کما گیا وہی کرے گا. جہاں رب رسول سے فرما رہا ہے محبوب بخشش آپ مانگیں ان کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ کسی کے لیے بخشش مانگنے کا سلسلہ اب سے نہیں ہے، یہ تب سے ہے جب تاجدار کائنات کو رسول معظم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا کہ محبوب بخشش کا جال بچھا دیا ہے. بس اس بخشش کی خیرات مانگنے کا طریقہ آپ بتا دیں کہ ایک دوسرے کے لیے بخشش مانگتے رہا کرو، کیونکہ بخشنا ہے رب نے، خیرات مانگنی ہے آپ لوگوں نے. جہاں رسول معظم سے فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے بخشش مانگیں، اپنی بات نہیں کی کہ آپ اپنے لیے بخشش مانگیں، کیونکہ رسول تو پہلے ہی معصوم ہوتا. تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش مانگا کریں، ان کے لیے معافی مانگا کریں، ان کے لیے مغفرت مانگا کریں، ان کی بخشش کے لیے خیرات کی دعا مجھ سے مانگا کریں. واسطہ نبی کو بنایا جا رہا ہے، بخشش ان پر کی جا رہی ہو. اس کے بعد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے غلاموں کو مشورے میں شامل کر لیا کر، خوش ہو جاتے ہیں. یہ تفصیل سے میں نے بات خصائص مصطفیٰ خطاب ہے اس کو سن لیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ایک اور ادب سکھایا، اور وہ یہ کہ لوگوں جس میرا رسول ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سمجھایا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو، اور فرمایا کیا جا رہا ہے اے مومنوں، اے میرے رسول کے محبت والو، اے میرے رسول کے ساتھ عشق والو، قربت والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو تم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، میرے رسول معظم کی آواز کے اوپر نہ کیا کرو. یعنی رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. کتنا وزن ہوتا ہے آواز کا، ایک بندہ جملہ بولتا اس کا کتنا وزن ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مصطفیٰ کی ذات کو منفرد بنایا، اس طرح اخلاق بھی منفرد بنائے، آداب بھی منفرد بنائے، اور اس طرح کا منفرد کر دیا کہ اس جیسا روئے زمین کیا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. آواز اونچی نہ کرنا، بلند نہ کرنا، اب یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اس رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات نہ کیا کرو کَجَہْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں کرتے ہو، بے تکلف کرتے ہو. میرا رسول تم جیسا نہیں ہے، جب تم جیسا نہیں ہے تو اس کے آداب بھی تم جیسے نہیں. جس طرح اس کی ذات جیسا کوئی نہیں، اسی طرح اس کے آداب جیسا کوئی نہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادب کو تا ابد قانون بنا دیا کہ جس طرح آج تم میرے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہو، آواز کو بلند نہ کرنا. تو جب میدان محشر کیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت سے مزار اقدس میں منتقل ہو جائیں گے، تب بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ یہ وہ در رسول ہے جہاں کبھی بھی اپنی آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں، ہمیشہ کا قانون بنا دیا. اس طرح آداب بھی انوکھے بنائے،
ذات بھی انوکھی بنائی، اور طریقہ کار وہ رکھا کہ لوگوں اس محمد کے پاس جب آنا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے نہ آیا کرو جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، نہیں، یہاں آنے کے آداب الوہی آداب ہیں، رحمانی آداب ہیں، ساری کائنات کے آداب ہیں مخلوق خدا کے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آداب ہیں خود خدا کے۔ یہ آداب الہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائے۔ یہ آداب وہ ہیں کہ عام بندے کے آداب سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب میں غفلت کر دے رب بندے کو ایمان سے ہی نکال دیتا۔ کتنا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، میں 2-4 آیت کے بعد اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں جب یہ حکم آ گیا، صحابہ کرام ناخن کے ذریعے دستک دیتے تھے دروازے کو۔ آقا اندر تشریف فرما ہوتے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ جاری فرمایا۔ یہ قانون کیا؟ پہلے فرمایا آواز کو بلند نہیں کرنا، تب بھی اب بھی، اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ تم نے میرے رسول کے بارگاہ میں ایسے نہیں بولنا جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو کے بات کرتے ہو، اور تمہارا بے تکلف ہو کے بات کرنا میرے رسول کی بارگاہ کے آداب کے مطابق نہیں۔ شاہی آداب بھی آپ جانتے ہیں، جہاں شہنشاہ کے آداب ہیں، مولا سکھا رہا ہے لوگوں میرے رسول کی بارگاہ میں آنا ہو سلیقے سے آیا کرو، طریقے سے آیا کرو، پورے جسم کو سراپا ادب بنا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو۔ جب صحابہ کرام نے اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازہ پہ دستک دینا شروع کی، تب یہ آیت آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب، اگر وہ لوگ صبر کرتے، تحمل کرتے، آرام کرتے، کب تک؟ فرما حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے باہر آئے، یعنی حضور کسی کے محتاج نہیں ہے، جب چاہیں حضور آ جائیں۔ فرما جو آیا ہے در رسول پر کھڑا رہے، تو اس کے کھڑے رہنے سے کیا ہوگا؟ لکان خیر لہم، محبوب جو آپ کے در پہ آج کے کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے آپ کی کرم نوازیوں کا، محبتوں کا، توجہات کا، عنایات کا، تو ہم آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کو خیرات سے محروم نہیں کرتے۔ لکان خیر لہم، تو خیر کس کو کہتے ہیں؟ بلائی کو۔ آپ خیر لفظ کی ڈیفینیشن ڈکشنری سے نکال کے پڑھا۔ محبوب جو آپ کے بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ خیرات پا لیتا ہے، مگر کھڑا ہو ادب سے، سلیقے سے، جلد بازی نہ کرے۔ تب بھی جلد بازی نہ کرے جب آپ سب کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اب بھی جب آپ در دولت میں روضہ اطہر کے اندر ہیں، اب بھی کوئی آئے جلد بازی نہ کرے، کیونکہ یہ در رسول ہے، یہاں سے کسی کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ آتے ہیں تو لا علمی میں ایسا کر جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان کو بتا دیں واللہ غفور الرحیم، جو ہو چکا سو ہو چکا، لہٰذا اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، لہٰذا تم محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو کوشش کیا کرو، کسی سے پوچھ لیا کرو اس بارگاہ میں جانے کا ادب کیا، اس بارگاہ میں جانے کا سلیقہ کیا، اس بارگاہ میں جانے کا انداز کیا، یہ سارا آپ کو طریقہ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے وہ طریقہ بتاتے ہوئے فتویٰ نہیں لگایا خبردار جو ایسا کر، نہیں، فرما محبوب اگر کوئی آ جائے پھول کر ایسا آ جائے، اس کو آداب کا پتہ نہ ہو، طریقے کا پتہ نہ ہو، سلیقے کا پتہ نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ جس کے ذہن میں ادب تھا مگر طریقہ نہیں آیا، محبوب واللہ غفور الرحیم، ہم نے تیری خاطر اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کی خاطر خیرات دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کریں حتیٰ تخرج الیہم، جہاں تک میرے رسول معظم ان کے پاس ہیں، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب یہ جو خیر ہے، لفظ خیر آیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا لفظ لگایا وہاں جہاں رسول معظم کا ذکر آئے، اور خیر قرآن مجید میں کئی مقامات پہ، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے، یعنی رزق کی خیرات بھی اللہ عطا فرماتا۔ اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب آ جائیں سورہ انعام کی طرف۔ یہاں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو آپ کے پاس آئیں جو ایمان لائے، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں،
فقل سلام علیک، اے حبیب جو آپ کی صحبت میں آتے ہیں ہوں صاحب ایمان۔ صاحب ایمان کا لفظ بہت وسیع المعنی ہے، جو ایمان والوں ہوں، بھروسے والوں ہوں، یقین والوں ہوں، اعتقاد والوں۔ تو جو آپ کے پاس صاحبان ایمان آتے ہیں محبوب، اپنی زبان سے ان کو سلامتی کا تحفہ دے دیں۔ ادھر فرمایا خیرات کا تحفہ، ادھر فرمایا سلامتی کا تحفہ۔ یہ جو تحفے حضور کے صدقے عطا ہوتے ہیں اللہ ویسے ہی دے دیتا، یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ محبوب آپ فرما دے کہ ہم نے سلامتی کا تحفہ آپ کی نسبت سے دے دیا۔ یہ تو ہمارے ہاں تصور ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو، یہاں اللہ ڈائریکٹ نہیں مانگ رہا، اللہ فرما رہا رسول درمیان میں ہوگا تو خیرات ملے گی، رسول درمیان میں ہوگا سلامتی کی خیرات ملے گی۔ جو بھی کرم امت کو ملا ہے وہ پہلے رسول کو ملا، پھر امتوں کو ملا۔ کل انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر پڑھ لیں، ہر نبی ان کی امتوں کے دو قسم کے لوگ آئے، اگر تنگ کیا گیا ان کا عذاب ہوا، اگر ان کے ایمان بن گئے وہ ایمان لے آئے، رب نے رسول کے صدقے ان کے ایمان کے صدقے ان پر کرم نوازیاں فرمائے۔ نوح علیہ السلام کا پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ لیں، جن لوگوں نے تنگ کیا غرق کر دیا، جو صاحبان ایمان بن گئے اس پر اللہ نے فرمایا جو بھی رسول پر نعمت ہم نے نازل کی ہے وہ رسول کے واسطے سے امتوں کو عطا کی۔ اس لیے تاجدار کائنات کے امت پر بغیر حضور کے کبھی نعمت نازل نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر اللہ پاک سلامتی بھیج رہا اور آگے فرمائے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جو رسول کی بارگاہ میں صاحبان ایمان آتے ہیں ایک سلامتی ان کو نصیب میں ہوتی ہے، ایک اللہ پاک اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ جو بھی میرے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے بھلے حضور کے حیات میں بھلے حضور کے مزار میں، رب اس کو اپنی رحمتوں کی خیرات دے کر ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو در رسول پر آئے گا وہ رحمت سے خیرات پا کے جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں صرف ایک دو آیات رہ گئی ہیں کیونکہ کچھ گیسٹ آ گئے ہیں تو ان کی وجہ سے مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ آ گئے وہ ہماری ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی نے آج وقت لیا تھا تو میں نے چاہا میں چند باتیں آپ سے کر لوں۔ اب آ جائیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا سورہ دہا میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے حبیب اگر کوئی دکھوں کا مارا ہوا یتیم آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میرے محبوب جب یتیم کوئی آ جائے سختی نہ کرنا، خدا جانے وہ کتنا دکھوں کا مارا آپ کی بارگاہ میں آئے، اس وقت بھی فرمایا سختی نہ کرنا۔ آج بھی یہی حکم ہے، محبوب کی بارگاہ میں کوئی آ جائے، محبوب کرم نوازیاں مانگنے والا یتیم آ گیا ہے، سختی نہ کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی منگتا آ جائے، یہ سائل لفظ قابل غور ہے۔ سائل قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ سائل آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یسألونک عن المحیض، یہ سائل آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یسألونک قل العفو، یہاں پر آیت اور آتی ہے، ایک آیت آتی ہے فاسألوا اہل الذکر، تم سوال کیا کرو اہل ذکر سے۔ ایک مقام پر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے کر کے اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میرا بندہ بننے کی شرط اول یہ ہے کہ وہ بندہ بعد میں کہلائے گا، وہ سب سے پہلے شرط پوری کرے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ بندہ خدا بننے سے پہلے منگتا مصطفیٰ بنے۔ یہ ہے سائل کی ڈیفینیشن۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ منگتے کو، سوالی کو، مانگنے والے کو۔ جو مرضی ترجمہ ڈکشنری سے نکال لے یہی نکلے گا۔ فرمایا وہ بندہ، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب کوئی منگتا جب بن جائے تیرا، وَإِذَا سَأَلَكَ کوئی منگتا بن جائے تیرا، فقیر بن جائے تیرا، سوالی بن جائے تیرا۔ اور آگے کیا فرمایا عبادی، وہی بندہ بن گیا میرا، منگتا تیرا بندہ میرا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بندہ میرا پھر منگتا تیرا، پہلے نام لیا محبوب، منگتا جب تک تیرا نہیں بنتا وہ بندہ خدا کا نہیں بنتا۔ زور لگا لیں، یہ قاعدہ قیامت تک کے لیے، وہ منگتا بنے گا مصطفیٰ کا، کائنات کو پتہ چلے گا یہ حضور کا منگتا ہے، تو رب اس کے دنیا والوں کو دکھا لینے اور اپنے آپ کا کردار واضح کر لینے کے بعد
اس کے اوپر بندگی کی مہر لگ جاتی کہ دیکھو دنیا والوں یہ مصطفیٰ کا منگتا، جو منگتا بن جاتا ہے، ٹائٹل منگتے کا لگ جاتا ہے، ایٹومیٹکلی اللہ پاک اس کو اپنا بندہ بنا دیتا۔ اور کیا فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا منگتا ہے۔ اے حبیب، جو آپ کا سوالی، آپ کا منگتا، آپ کا فقیر بن گیا، عبادی، وہی بندہ میرا بن گیا۔ یہ جو سائل کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب یتیم آ جائے ڈانٹنا نہیں، سائل آ جائے چاڑنا نہیں۔ کیوں؟ محبوب رنگ برنگے آپ کے منگتے ہیں، کوئی کسی حال میں آتا ہے، کوئی کسی حال میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجهه۔ اے حبیب، یہ شکستہ دل، خستہ حال لوگ اپنی صحبت و قربت کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں والے آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اب یہاں غور کرنے والی بات فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ یریدون وجہ، یہ رب کی محبت، رب کے مکھڑے کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب ان کو اپنی صحبت سے دور نہ کیجئے، ساتھ رکھیں۔ یعنی جو صلحاء، عرفاء، رب کی محبت والے عارف لوگ، عاشق لوگ، ولی لوگ بن جائیں، محبوب ان کو اپنی قربت سے دور نہ کرنا۔ تو اولیاء صلحاء کی قربت لینا سنت مصطفیٰ بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہ سورہ انعام، اس کے بعد جو آیت آتی ہے سورہ کہف، اس میں مزید تاکید کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے حبیب جوڑ کے رکھنا، کن کے ساتھ؟ مَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، خود سے جڑیں جو رب کو پکارتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اولیاء کے ساتھ جوڑنا، عرفاء کے ساتھ جوڑنا، صلحاء کے ساتھ جوڑنا سنت مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، یہاں حضور کو کیا ضرورت تھی کہ دوسروں کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ وہ تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ پاک ان کو بخش دیتا ذکر الہی کرنے سے، عبادت کرنے سے۔ مگر حضور سے فرمایا جا رہا ہے محبوب اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب جن کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں اپنی نگاہ کرم، اپنی نگاہ عنایت، اپنی توجہات ان پر لگا کے رکھیں، پیچھے نہ کریں، اپنی نگاہ نہ ہٹائیں۔ تو وہ نگاہ مصطفیٰ ہٹے گی کب؟ جب رب نے اینڈ ہی نہیں ابھی تک کیا۔ محبوب نگاہ لگا کے رکھنا، جو بھی میرا عاشق، تو جو بھی خدا کا عاشق ہوگا اس پر نگاہ مصطفیٰ خود بخود آ جاتی ہے۔ وہ آج بھی نگاہ مصطفیٰ اور عفا پر ہے، کل بھی ہوگی اور میدان محشر میں بھی ہوگی۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں ان آداب کو بیان کیا کہ لوگوں یہ محمد مجھ سے پوچھو کیا، اور جب محمد کی ذات کا پوچھنا ہے تو ان کے آداب بھی میں ہی بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ، عاشقوں کے ساتھ رہنے کے لیے آداب عاشقوں کو بتائے۔ لوگوں اس مصطفیٰ کی صحبت میں آنا ہو تو آواز ایسے کرنی ہے، بولنا تو ایسے بولنا۔ اور دوسری طرف حضور سے فرمایا محبوب آپ کے غلام مختلف الخیال ہیں، مختلف طبقات والے ہیں، مختلف مزاج والے ہیں، جب آپ کی صحبت میں آئیں تو ایک میں ادب سکھا دیتا ہوں اور دوسری محبت آپ سکھا دیں۔ اللہ پاک اس حسن ادب کو اپنانے اور اس پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔